ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم اسلام میں عورت کے مقام کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت: جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا، یعنی سوال کیا۔ کیا؟ کہا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور یعنی جیولری سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ پس وہ رسم موقوف رکھی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کہا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط یعنی لیٹر میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا۔ ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانی پر بھی لہراتا تھا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وجود کائنات میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے بہت سی عجیب و غریب غیر شرعی رسومات و خرافات نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ مثلاً جب دریائے نیل خشک ہونے لگتا تو اہل مصر نے اس کا یہ دل خراش حل نکالا۔ وہ لوگ ہر سال ایک بے گناہ نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے اسے دریا کی بہن چڑھاتے یعنی دریا میں ڈال دیا کرتے، اور یہ باطل خیال قائم کر لیتے کہ دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ خشک یعنی ڈرائی ہو جائے گا۔
مگر قربان جائیے نگاہ نبوت سے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت کے تعلیم و تربیت یافتہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جب آپ کو ان کی اس جاہلانہ رسم کا علم ہوا تو عورتوں کے حقوق کے اس علمدار اور اسلام کے شیدائی کی غیرت ایمانی کو جوش آیا، اور آپ نے اپنے اختیارات یعنی اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے اہل مصر کی خلاف اسلام اس شرمناک رسم کا سختی سے نوٹس لیا اور اسے فوری بند کروا کر عورتوں کا وقار بلند کیا اور انہیں ان کا حقیقی مقام دلوانے میں وہ شاندار کردار ادا کیا کہ خود انسانیت کو بھی آپ پر فخر رہے گا۔ بہرحال یہ تو وہ دور تھا جب اسلام جلوہ گر ہو چکا تھا۔ اگر ہم اسلام سے قبل یعنی زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی حیثیت یعنی اسٹیٹس کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کیسی کیسی دلسوز مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ عورت اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی تھیں، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کرتی تھیں، نہ کپڑے بدل سکتی تھیں، کھانا، پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور یعنی فورس کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوسری خراب رسمیں بھی تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ سالہ سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی، بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کے آنسوؤں کو پونچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورت اسلام کے بعد، پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی احکامات دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ساری دنیا میں انوکھا انقلاب برپا ہوا اور لاچار عورتوں کے بھی دکھ درد دور ہو گئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی ہوئی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ
اس قدر بلند و بالا ہوا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی یعنی لائف اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتوں کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے احکامات خداوندی نازل ہوئے۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ پیارے اسلام بھائیوں، آپ نے سنا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی بلکتی اس مظلوم ہستی کے آنسوؤں کو اپنے دامانے کرم میں جذب کیا، اس کے زخموں پر شفقت و محبت کا مرہم رکھا، اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستہ چھوڑنے کے بجائے معاشرے کا عزت دار فرد بنایا۔ الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب یعنی گیٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے کہ جس کی یہ حقدار تھی۔ بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا یہ وہ عظیم الشان احسان ہے کہ تا قیامت جس پر انسانیت کو بھی فخر رہے گا۔ یاد رہے، عورتیں اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، مثلا کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات و احساسات کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہ پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھنور سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ و وحشانہ رسومات و خرافات کا باب بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں ایک منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ آئیے اسلام سے قبل ان ننھی کلیوں کے ساتھ ہونے والے اذیت ناک سلوک کی درد بھری داستان سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلام سے قبل بیٹی کی حیثیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تو کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا جاتا، کیونکہ اس ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت یعنی برتھ ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور غور کرتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے بیٹی کی پرورش کرے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے، جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن اس پتھر دل معاشرے میں ایسے رحم دل لوگ بھی موجود تھے کہ جو بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا
امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زید بن عمرو بن نفیل کو جب پتہ چلا کہ فلاں کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات یعنی ایکسپینسز کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے مسل دیے جانے سے بچا لیتے۔ حضرت سیدنا صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا، چنانچہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے بدلے 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کا اجر تو تمہیں مل گیا، اللہ پاک نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اسلام سے پہلے ان بھولی بالی نازک کلیوں کو کس قدر دردناک انداز میں کچلا گیا، ان پر زمین تنگ کر دی گئی، ان سے جینے کا حق چھینا گیا اور ان کے پتھر دل باپوں نے ان پھول جیسی بیٹیوں کو زمانے کی ملامت کے ڈر سے اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ الغرض دور جاہلیت میں بیٹیاں خاندان کی عزت نہیں بلکہ نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کرنے والوں کی کمی نہیں۔ آج بھی بعض نادان مسلمان ایسے ہیں جو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ رکھنے کے بجائے بیٹی کے وجود سے نفرت کرتے ہیں۔ اس بیچاری کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں آنے والی بعض بچیوں کو ماؤں سمیت موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، یا اس بچی کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ ننھی سی بچی کتے، بلیوں اور چیل کووں کی خوراک بن جاتی ہے، یا پھر انہیں مختلف فلاحی و سماجی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کرنے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے پر جنت میں داخلے کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے اس کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ اسلام میں بیٹیوں کا مقام و مرتبہ۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے، مثلا ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک بیٹی کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ نمبر 4، ارشاد فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک
مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے ارشادات سے بیٹی کے حقیقی مقام کو اجاگر فرمایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ایک عقل مند باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آئیے بطور ترغیب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اپنی پیاری اور لاڈلی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر شفقت و مہربانی کی ایک ایمان افروز جھلک ملاحظہ کیجیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیداتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بیٹیوں پر شفقت و مہربانی کرنا اور انہیں خوش رکھنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہونے، انہیں اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھنے، دل چھوٹا کرنے یا خاندان والوں کے طعنوں کی پرواہ کرنے کے بجائے ان سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، ان کی جائز خواہشات کا احترام یعنی رسپیکٹ کریں، حتی الامکان انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، خلوص دل کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل کر کے اس کے نتیجے میں ملنے والے ثواب آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔